بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد شفیق ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہم ایک مہذب معاشرے میں رہ رہے ہیں یا ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جو پاگلوں کا معاشرہ ہے، یا جو ایسا معاشرہ ہے جہاں پر قانون کی عملداری نہیں ہے۔ معاشرہ جیسا بھی ہو، اگر قانون ہو تو وہ معاشرہ مہذب ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آج ہم مغرب ممالک کو دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں جو ہیں وہ پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، ہماری سوچ کا انداز بدل جاتا ہے۔ اس کی وجہ ان معاشروں میں قانون کی عملداری ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں قانون موجود ہے، عملداری صرف اس کے اوپر ہے جو کمزور ہے۔ طاقتور کے اوپر قانون کی عملداری ہرگز نہیں ہوتی۔ ایک پاگل پولیس والے کی ویڈیو ایک وائرل ہے جس میں وہ اپنے محکمے کے سربراہ کو سرے عام گالیاں دیتے ہیں، لیکن سربراہ کی طرف سے جو وضاحت آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک آپریشن کے دوران وین الٹنے کی وجہ سے اس کے دماغ پر چوٹ آئی ہے، جس کی وجہ سے وہ پاگل پن کا شکار ہے۔ اگر وہ پاگل پن کا شکار ہے تو ایسے آدمی کو پولیس کے محکمے میں کیوں رکھا؟ یہ کوئی عام سا محکمہ تو ہے نہیں، یہ کوئی بادشاہ یا وابڈا کا محکمہ تو نہیں ہے، یہ پولیس کا محکمہ ہے، اور وہاں پر ان کے پاس طرح طرح کے ہتھیار بھی ہوتے ہیں اور طرح طرح کے ان کے پاس اختیارات بھی ہیں۔ ایسا بندہ تو معاشرے کے لیے خطرناک ہے، لیکن اس کو پولیس کے محکمے میں ابھی تک رکھا ہوا ہے، اور اگر یہ ویڈیو وائرل نہ ہوتی تو مے بھی اس کے اوپر ابھی بھی کوئی ایکشن نہ لیا جاتا۔ اسی طرح ایک پاگل خاتون نے چند دن پہلے گھریلو ملازمہ کو تشدد کر کے تو اس کو موت کی گھاٹ اتار دی، اور اس کے بعد اب اس کا جو ہے پاگل پن ڈکلیئر کیا جا رہا ہے کہ یہ اور پاگل ہے، اس کا دماغ ٹھیک کام نہیں کرتا، اس وجہ سے اس نے اس بچی کو جو ہے وہ تشدد کیا اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ لیکن اب آپ اس کا پاگل پن کا یہ انداز دیکھیے کہ اس نے اپنے گھر کا کوئی نقصان نہیں کیا، اس نے اپنے کسی فرد کو نہیں مارا، اس نے اپنے ہسبینڈ کا نقصان نہیں کیا، اپنے بچوں کا نہیں کیا۔ اس کو اتنا اس پاگل پن میں بھی اس کو اتنی ہوش تھی کہ اس نے ایک گھریلو ملازمہ کے اوپر تشدد کیا، اور اتنا بے معنی تشدد کیا کہ وہ بچی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کو بھی انصاف نہیں ملنا۔ ایک پاگل ایسا تھا جس نے پی ٹی آئی کے نعرے لگائے، جس نے آزادی کا نعرہ لگایا، جس نے پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھایا، اس کو بھی چند پاگلوں نے گاڑی کے اندر اس کے پاگل پن کا علاج کر کے دنیا سے رخصت کر دیا۔ یہاں پر جو کوئی بھی کسی طرح کی بات کرتا تو اگر کوئی اپنا پاگل پن ظاہر کرتا تو اس کو مزید کچھ ایسے پاگل مل جاتے ہیں جو اس کے علاج بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ ایک پاگل کو ہم نے دیکھا چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ وہ ایک اے ٹی ایم مشین سے پیسے نکالنے کی کوشش کر رہا، مشین توڑی ہے اس نے، پھر وہ کیمرے کی طرف دیکھ کے منہ چڑھاتا ہے، اور کچھ دن کے بعد وہ گرفتار ہوتا ہے۔ جب گرفتار ہوتا ہے تو اس کو جیل ہو جاتی ہے۔ اب جیل میں اس کا ایسا علاج ہوا کہ وہ بیچارہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کو بھی کچھ پاگل ایسے ٹکرے جنہوں نے اس کا ٹھیک ٹھاک قسم کا علاج کیا۔ سندھ میں ایک پاگل خاتون تھی جس نے سر پر قرآن رکھ کر اپنے ساتھ ہونے والے ظلم و زیادتی کے بارے میں بتایا، اور اس نے کہا کہ مجھے میری جان کا خطرہ ہے، مجھے یہ لوگ مار دیں گے، لیکن کسی نے اس کی بات پر کان نہیں دھرا، اور وہ بیچاری بھی اپنے بچوں کے ساتھ اس دنیا سے چلی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا بھی علاج کچھ پاگلوں نے کر دیا تھا۔ اسی طرح سے ہمارے ملک کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بے شمار آپ کو اس طرح کی مثالیں ملیں۔ ابھی چند دن پہلے کسی پاگل نے مبینہ طور پر قرآن پاکی میں دی، چند پاگلوں نے اس کا علاج کیا، اور یہ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ بھی لا قانونیت۔ اگر ہمارے ملک میں مناسب قوانین بنے ہوں اور وہ ٹھیک طرح سے امپلیمنٹ ہوتے ہوں تو کوئی بندہ بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتا۔ معظم معاشروں میں یہی کچھ ہوتا ہے، وہاں پر اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہو جاتی ہو یا خدا نخواستہ چوری، ڈکیتی، واردات، ایکسیڈنٹ، کوئی مسئلہ ہو تو وہ پولیس کے انتظار کرتے ہیں، اور پولیس کے آنے تک وہ کوئی اپنا اقدام نہیں اٹھاتے، ذاتی طور پر وہ کوئی اقدام نہیں اٹھاتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو انصاف ملے گا۔ وہ اپنے انصاف کی تلاش کے لیے ان کو کوئی جستجو نہیں کرنا پڑتا۔ یہاں ڈیفینس میں ایک بارش سیکیورٹی گارڈ نے ایک گاڑی کو روکنے کی کوشش کی، وہ بھی ڈیوٹی دے رہا تھا، وہ بھی پاگل تھا۔ اس گاڑی میں سے چند پاگل نکلے اور انہوں نے اس کے پاگل پن کا خوب علاج کیا۔ کراچی میں اس طرح کے بیشتر واقعات رپورٹ ہوتے رہتے ہیں، اور یہ کل پرسوں سے ایک واقعہ اور رپورٹ ہو رہا ہے جس میں ایک ٹریفک سارجنٹ نے ایک گاڑی کو روکا ہے۔ اس گاڑی کو روکا جب تو وہ ظاہری بات ہے سارجنٹ پاگل تھا جس نے اس گاڑی کو روکا۔ اب اس گاڑی کے اندر سے بھی ایک پاگل نکلا، اور اس نے اس سارجنٹ کے پاگل پن کا خوب اچھی طرح سے علاج کیا کہ آئندہ شاید وہ جرأت نہ کرے کسی گاڑی کو روکنے کی۔ ایک پاگل نے آزادی کا نعرہ لگایا، آزادی کا نعرہ لگا کے قوم کو آزادی کا شوق دے کر اب وہ بھی اپنے پاگل پن کی سزا بھگت رہا ہے، اور اس کے ساتھ کئی اور لوگ اس کے اور اپنے پاگل پن کی سزا بھگت رہے ہیں جو آزادی مانگتے ہیں، جو قانون کی عملداری مانگتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی آزاد ہو، تو سب کے سب اپنے اس پاگل پن کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اور ایک وہ پاگل ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے دماغ کی شریانے بند ہیں، اس کا میموری جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہے، اور جناب ان کو کھانے پینے کے سوا کچھ یاد نہیں رہتا، ان کو سری پائے اور دوسرے سالن چٹپٹے جو ہیں ان کے علاوہ کچھ یاد نہیں رہتا۔
وہ اپنے پاگلپن کی سزا بھگت رہے ہیں اور وہ اپنے ملک سے باہر ہیں. اس کی وجہ ان کا پاگلپن ہے. ہمارے اس معاشرے میں جہاں بے شمار پاگل ہیں وہاں کچھ پاگل ایسے بھی ہیں جو گھریلو حالات سے تنگ آ کر معاشرتی حالات سے تنگ آ کر خودکشیاں کر رہے ہیں. کوئی نہر میں کود رہا ہے, کوئی گاڑی کے نیچے آ رہا ہے, کوئی اپنے آپ کو گولی مار رہا ہے, کوئی مہنگائی سے تنگ ہے, کوئی معاشرے میں ہونے والے ظلم و زیادتی سے تنگ ہے, کسی کا حق تلف کیا جا رہا ہے وہ اس سے تنگ ہے. یہ سارے لوگ پاگل ہو رہے ہیں. جب ان کو ان کے جائز حقوق نہیں ملتے, جب ان کو ان کے بنیادی حقوق نہیں ملتے, تو یہ سارے پاگل ہو رہے ہیں. تو پاگل ہونے کے بعد جب وہ کوئی اقدام اٹھاتے ہیں تو پھر دیگر جو پاگل ہوتے ہیں وہ اس کا علاج کرتے ہیں اور اس کی آواز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیتے ہیں. جیسے عمران ریاض خان, وہ بھی ایک پاگل تھا, وہ بھی سچ بولتا تھا, وہ بھی سچ کا نام چھوڑتا ہی نہیں تھا, اور اسی وجہ سے وہ اپنے پاگل پن کی سزا بھگت رہا ہے اور اب وہ لاپتہ ہے کہ پتہ کوئی نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا ظلم کا نظام قائم رہ سکتا ہے, کفر کا نظام قائم رہ سکتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کفر کا نظام قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام قائم نہیں رہ سکتا. آج ہمارا معاشرہ ظلم سے بھرا پڑا. یہاں اس سے بہتر تھا کفر کا نظام ہوتا, بالکل ایسے جیسے انگلینڈ میں ہے, جیسے امریکہ میں, جیسے دیگر یورپین کنٹریز میں. لیکن وہاں پر عدل کا نظام ہے, اور عدل کا نظام ہونے کی وجہ سے وہاں پر لوگ ہم سے زیادہ اچھی اور خوشحال زندگی گزارتے ہیں. اس طرح سے کہ ہمارے یہاں سے کئی پڑھے لکھے پاگل وطن چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے. یہ 14-15-16 مہینوں کے دوران یہاں سے تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مائگریٹ کر چکے ہیں. وہ سارے پاگل تھے کیونکہ وہ ایک اچھے معاشرے میں جانا چاہتے. اور وہ لوگ جو 250-300 کی تعداد میں کشتی میں ڈوب کر مر گئے وہ بھی پاگل تھے کیونکہ وہ بھی ایسے معاشرے میں نہیں رہنا چاہتے تھے جہاں ان سے زیادہ پاگل موجود ہیں. چنانچہ وہ یہاں سے جاتے ہوئے راستے میں اپنی جان گنوا گئے. اسی طرح سارا معاشرہ ہمارا کسی نہ کسی طرح کے پاگل پن میں مبتلا ہے, کسی نہ کسی طرح کے پاگل پن میں مبتلا ہے. کوئی مہنگائی کی وجہ سے پاگل پن میں, کوئی پڑھائی کی وجہ سے پاگل پن میں ہے, کوئی کسی کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے پاگل پن میں ہے, کوئی تھانہ کچہری سے تنگ آ کر پاگل پن میں ہے, کوئی کسی کے ناجائز قبضے کی وجہ سے پاگل پن میں ہے. تو یہ پاگلوں کا معاشرہ بن گیا. اس میں انسانوں کے معاشرہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے. انسانوں کا یہاں پر رہنا اس طرح سے مشکل ہو جائے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے اندر قانون بنائیں, ایسے قوانین بنائیں جس سے لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے, اور وہ قوانین ہر ایک کے لیے لاگو ہو, امیر ہو یا غریب, طاقتور ہو یا کمزور, سب کے لیے وہ قوانین بالکل اسی طرح امپلیمنٹ ہونے چاہیے جیسا کہ ایک کے لیے ویسے ہی دوسرے کے لیے. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو بہتر کرے گا. اللہ تعالی ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائے, اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم.